مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، اور یہاں سے ملتے ہیں برملا نہیں ملتا، اور یہاں سے ملتے ہیں برملا نہیں ملتا، اور یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا، جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا، اور مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے، مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اور جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتا ہے، جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتا ہے، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا، لعنتیں تو ملتی ہیں فاتحہ نہیں ملتا، اور شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدا نظر آئے، شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدا نظر آئے، کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا، اور یہاں سے ملتے ہیں برملا نہیں ملتا، بآواز بلند صلوات۔ پھر بھی ایک محبت بھری صلوات۔ کوثر نہیں ملا ہے کہ جنت نہیں ملے، کوثر نہیں ملا ہے کہ جنت
نہیں ملے کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملے کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملے ناکامیوں کی آگ میں جلتا سر تو ملا حسین کا بیعت نہیں ملے کوثر نہیں ملا صلوات دوسرا نام علی سانا ابھرتے دیکھا دوسرا نام علی سانا ابھرتے ساری دنیا کو اسی نام پا مرتے یا علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے یا علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پا کرتے دوسرا نام علی صلوات ہر رنج کے افسانے کی حد ہوا کرتی ہے ہر رنج کے افسانے کی درد سہنے کی علم سہنے کی غم کھانے کی
کلمہ گویوں کو یہ ایک بات ہے سمجھانے کی، رسم ہے سارے مسلمانوں میں دفنا، پر محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا، پر محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا، اہل دولت بھی تھے اعزاز کے سامان بھی تھے، مذہب و ملت و اقوام کے سلطان بھی تھے، پیروے شرع بھی تھے، صاحب ایمان بھی تھے، 700 ظالموں میں حافظ قرآن بھی تھے، پر محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا، غسل میت کو بسد رنج و محن دیتے ہیں، اور عزیزوں کو تشفی کے سخن دیتے ہیں، بے وطن ہو تو کفن اہل وطن دیتے ہیں، چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، پر محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا، حد ہوا کرتی ہے فاتحہ۔ آج کی مناسبت سے چند بند مرثیے کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے پیش خدمت ہیں، بآواز بلند صلوات۔ موسیٰ جعفر ہوا شہید، سر پیٹو آج موسیٰ جعفر ہوا شہید، ابن علی و ابن پیغمبر ہوا شہید، غربت میں آہ کاظم میں بے پر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتواں رہبر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتواں رہبر ہوا
شہید پلوایا زہر یاد شہ خاص و عام کو ہارون نارشید نے مارا امام کو، کس طرح سے بیان کروں ظلم اہل کی، افسوس پیٹ بھر کبھی کھانا ملا نہیں، فاقے پہ فاقہ کرتا تھا احمد کا جانشین، زندہ میں 14 سال تھے مبعوث شاہدین، زندہ میں 14 سال تھے محبوب مبعوث، شاہدین، طاقت نہ تھی ذرا بھی قعود و قیام کی حالت یہ تھی امام علیہ السلام کی، امت نبی کو نہ حضرت نے بددعا، ہر وقت شہ کے لب پہ رہا شکر کبریا، سندی کے تازیانوں کے ہر روز تھی جفا، بہتا تھا خون جسم سے روح العقل فدا، بہتا تھا خون جسم سے روح العقل فدا، ایذائے قید ایسی کسی نے سہی نہیں، بیداد اس طرح کے کسی پر ہوئے نہیں، القصہ زہر آپ کو انگور میں دیا، جس سے جناب موسیٰ کاظم نے کی قضا، بعضوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرا، پگھلا کے شیش آپ کو جبرن پلا دیا، پگھلا کے شیش آپ کو جبرن پلا دیا، کیسے کہوں کہ حال ہوا کیا امام کا، جل کر ہوا کباب، کلیجہ امام کا غل پڑ گیا کہ موسیٰ کاظم نے کی قضا، لاش کو لا کے جسر پہ آدھا نے رکھ دیا، اور چہرہ امام سے کپڑا ہٹا دیا، 2 روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا، 2 روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا، تھی لاش بے کفن شہ عالی مقام کی، توقیر تھی رسول انام کی، نزدیک بھائی تھا نہ پسر تھا نہ بھانجا، تنہائی میں یہ ظلم و ستم و مصیبت، 2 روز تک تو جسر پہ لاشا پڑا رہا، میت پہ رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا، میت پہ رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا، صدمے اٹھا کے ہائے جہاں سے گزار
تماشا دیکھتے ہیں سارے مرد و زن، ہے زیر آفتاب امام خدا کا تن، ہاروں کا بھائی لاش پہ آیا بصدمہ، حضرت کو اپنے گھر سے دیا قیمتی کفن، حضرت کو اپنے گھر سے دیا قیمتی کفن، کاظم کے پاس بھیجا خدا نے فدا کو، لیکن کفن ملانا شاہ کربلائی کو، سر پیٹو آج موسیٰ کا، اللہم صلی محمد بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا صحتیاب فرما، خصوصاً عمران زیدی، تحسین زہرا اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں سب کو صحتیاب فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما، بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، صدقہ امام زمانہ کا ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم صلی علی محمد۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، آگے جگہ خالی پڑی ہے، تھوڑا آگے آ جائیں، آپ کی مہربانی سب کی، کافی جگہ ہے ابھی، اور اوپر گیلری بھی خالی ہے، خواتین جو ہیں وہ امام بارگاہ میں ہیں، اوپر بھی جگہ خالی ہے، آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 28 رجب المرجب اسی مسجد میں 9 فروری بروز جمعۃ المبارک مجلس اعزاء منعقد ہوگی، باسلسلہ روانگی قافلہ امام حسین علیہ السلام مدینہ کربلا۔ اس مجلس اعزاء سے سید احمد حسن زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کیجیے گا۔ جشن انوار شعبان 2 شعبان المعظم اسی مسجد میں منعقد ہوگا، جس سے علامہ غلام شبیر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کیجیے گا۔ اب میں نہایت ہی ادب سے درخواست گزار ہوں، حجت الاسلام المسلمین خطیب اسلام مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ نہیں گر جاؤں، جگہ کہاں ہے بیٹھنے کی؟ یہ تو بیٹھوں گا کہاں؟ پہلے ہی آپ کہیں چھوٹا ہے، اس کو تھوڑا چوڑا کرائے، دیکھیں نا بیٹھنے کی جگہ ہی چلے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم صلوات بھیجئے محمد آل محمد آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے صلوات بیٹا یہ کیمرہ نہیں ہٹے گا تمہارا آگے سے اس کو ہٹا لو بند کر دو بند رہے نا یہ بنا رہے ہیں ان سے لے لینا آپ سب اپنے موبائل لے کے بیٹھ جاؤ گے میں کیا کروں گا بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے سورہ بقرہ 248ویں آیت طالوت جناب طالوت اور جالوت کا قصہ ہے اس میں نا ان کی لڑائی کا ان کی جنگ کا قصہ ابھی تھوڑا سا اس کی تشریح کرتے ہیں لیکن پہلے جو ہم نے آیت تلاوت کی اس کا ذرا سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وقال لهم نبیہم ان کے نبی نے ان سے کہا بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا کہ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم کہ تمہاری فتح کی نشانی تمہارے ملک کی نشانی تمہارے اقتدار کی نشانی یہ ہوگا کہ وہ تابوت تمہارے درمیان لایا جائے گا اور اس تابوت یعنی واپس آئے گا اور اس تابوت میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سکون کا سامان ہوگا اس تابوت میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سکون کا سامان ہوگا وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون اور اس تابوت میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کا ترکہ بھی ہوگا یعنی ان کے جو بقایا جات ہیں وہ بھی اس میں لباس زرع عصا یہ سب اس میں امامہ وغیرہ سب اس میں ہوگا وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون آل موسیٰ اور آل ہارون کا جو بقایا ہے وہ سب اس میں تبرکات یوں کہہ لیجیے آپ تبرکات اس میں تحملہ الملائکہ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے ملائکہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین اس تابوت کے قصے میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو اس تابوت کے قصے میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ان کنتم مومنین اگر تم مومنین میں سے ہو تو تمہاری نشانی آئیے بتائیں مسئلہ ہے کیا دیکھیے مسئلہ یہ ہے اچھا کیونکہ تابوت کی مجلس ہے نا شبیہ تابوت برآمد ہونی ہے ہاں بتا دو بھیا کہیں تابوت کہتے ہیں دلجنا نکل رہا ہے کہیں دلجنا کہتے ہیں تابوت نکال دیتے ہیں ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر تو سرکار وہ مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں تابوت موسیٰ کی بڑی اہمیت تھی نا تابوت کی بتاتے ہیں تابوت کا قصہ ہے کیا یہ تابوت کا قصہ ایسا ہے کہ فرعونوں کا اقتدار فرعونوں نے مصر پہ اقتدار حاصل کیا بنی اسرائیل اس زمانے کے مومن ہے نا اس زمانے کے ان پر ظلم تشدد بربریت مصیبت قیامت اس میں جناب بشارت دی بنی اسرائیل کو بشارت چل رہی تھی سے نسل بعد نسل کے موسیٰ آئیں گے انتظار کر رہے تھے جناب موسیٰ کا جب جناب موسیٰ آئیں گے تو فرعونوں سے ہماری جان چھٹ جائے گی اس کا مطلب فرعونوں کا تسلط اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا ضرور ہے آپ اطمینان رکھیں
یاد رکھے گا، یاد ہے. اور صرف فرعون غرق نہیں ہوتا، جو فرعون کی حمایت کر رہا ہوتا ہے وہ سب غرق ہوتے ہیں، بچتا کوئی نہیں. لہذا بس ایک بات کا خیال رکھنا، اگر علی کے شیعہ ہو تو کبھی کسی ظالم کی حمایت نہ کرنا. اگر مظلوم کے حامی ہو نا، مظلوم پہ ایک بات میں تو بطور کلی ایک قانون آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اگر مظلوم کے حامی ہو تو کبھی کسی ظالم کی حمایت نہ کرنا، ورنہ یقین رکھنا کہ ظالم کے ساتھ ہی اس کا بھی شمار ہوتا ہے جو ظلم کی حمایت کرتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی اس کے ہر ظلم کا شریک بن جاتا ہے نا پھر اس کا ساتھ دے کے، وہ شریک ہو، جرم ہو گیا، شریک جرم ہو گیا. خیر یہ تو چھوٹی سی بات تھی. تو وہ جناب نجومی نے بھی خبر دے دی کہ بھئی آئے گا. اس نے کہا کہاں سے آئے گا؟ کہ بنی اسرائیل سے آئے گا. کیا نام ہوگا؟ کہ موسیٰ. بنی اسرائیل میں سے آئے گا. کس گھر سے آئے گا؟ کہ یہ گھر ور تو نہیں پتا لیکن ہوگا بنی اسرائیل سے، اور آنے والا ہے اور تیرا دھڑن تختہ کر دے گا اور تجھے غرق کر دے گا، تیری حکومت سب ختم ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا کیا تم نے بتا دیا، میں آنے ہی نہیں دوں گا، میں آنے نہیں دوں گا. ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ لاؤ بنی اسرائیل کے گھروں میں گھس جاؤ. جو پولیس، لیڈیز پولیس تھی، سمجھیے یوں سمجھ لیجیے آپ، لیڈیز پولیس سمیت گھس گئے سپاہی. جو پریگننٹ عورت تھی، تاریخ ہے جناب، اور قرآن مجید نے اسی طرف تو اشارہ، قرآن میں وہی تو واقعہ بتا رہا ہے کہ ہوا کیا. تمام جو حاملہ عورتیں تھیں ان سب کے پیٹ چاک کر ڈالے. ظاہر ہے وہ بیچاری عورت بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا. جب یہ کام کرنے کا اب تو کوئی نہیں بچی پریگننٹ کا، نہیں کوئی پریگننٹ عورت نہیں بچی، کوئی حاملہ عورت نہیں بچی، سب ختم کا. اب مردوں کو عورتوں کو الگ الگ کر دیں، نہ مرد عورت ملیں گے، نہ کوئی رحم میں بچہ آئے گا، نہ پیدا ہوگا. اب قصہ ختم، اب خوش ہو کے اب کر لو جو کرنا ہے نا. اور ہر گھر میں قابلائیں روز چھاپے مارتی ہیں، چھاپے مار کے دیکھتی ہیں یہاں تو نہیں چھپا ہوا، یہاں تو نہیں، وہ چھپا ہوا پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل رہا ہے. وہ ہمارے دور میں آج کل یہی ہو رہا ہے، ادھر تو نہیں ہے، ادھر تو نہیں ہے، یہاں تو نہیں، کوئی مرد تو نہیں ملا، کوئی خاتون مرد عورت آپس میں، سارا قصہ. اب ایسے میں جناب موسیٰ علیہ السلام رحم مادر میں آ چکے، یعنی جناب موسیٰ کا نور رحم مادر میں آ چکا. گھبرائی بھی ہے، پریشان ہے کہ معبود یہ کیا ہوگا، کیونکہ جانتی ہیں آپ کہ میرے رحم میں کون سا بچہ پروان چڑھ رہا ہے نا. یہ خواتین تو ان کا الگ مقام ہے نا، یہ وہ خواتین ہیں جن کی طرف اللہ نے وحی تک کی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، جب ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی تھی قرآن مجید میں نا، تو یہ تو وہ ہے کہ جو جانتی ہے کہ یہ بچہ کون ہے جو آئے گا. لیکن اب یہ جو مسئلہ ہوا تو پریشان ہو گئی کہ اب یہ کیا ہوگا بھائی، کیسے بچے گا یہ بچہ. اللہ نے کہا ہم ذمہ دار ہیں نا، ہم نے وعدہ کیا ہم بچائیں گے. لہٰذا آثار ولادت کو پوشیدہ کر دیا اللہ نے. آثار ولادت ظاہر نہیں ہوئے، چھاپا پڑ رہا ہے، روز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر کچھ نہیں. ہاں ان کا نہیں بھائی الگ ہے، مرد الگ ہے، عورتیں لیکن کیا کچھ نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں چھپایا اللہ نے آثار ولادت کو؟ تاکہ فرعونیوں سے بچایا جائے. ایسے ہی ہوا نا، پوشیدہ کر دیا. وہ آتے تھے، دیکھ کے جاتے تھے، کوئی آثار ولادت نہیں ہے. پیدا ہو گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب سمجھ میں آئی بات کہ اگر کسی ہستی کے لیے ایسا واقعہ ہو تو ادھر ادھر اپنے عقیدے بگاڑو مت، خراب نہ کرو. کیا ہوا تھا سامرا میں؟ کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا کہ 10ویں امام نے بلایا تھا اپنی پھوپھی کو. کسے بلایا تھا؟ اپنی 11ویں امام نے پھوپھی کو بلایا تھا، جناب حکیمہ خاتون کو، تشریف لے آئیے. آج وہ شب ہے جس کی صبح کا ہم سے وعدہ ہے. آج وہ شب ہے جس کی صبح کا ہم سے وعدہ. جائیے نرجس کے حجرے میں، جائیے جناب نرجس کے حجرے میں، اور پھر دیکھیے اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے. وہ حجرے میں گئی، واپس آ گئی. ایسے ہی ہوا نا، حجرے میں گئی اور واپس آ کے کیا فرمایا کہ میں تو نرجس خاتون میں کوئی ولادت کے آثار دیکھ ہی نہیں رہی. ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا، میں نرجس خاتون میں کوئی ولادت کے آثار نہیں پاتی. تو کیا جواب دیا تھا جناب معصوم نے، امام نے کیا جواب دیا تھا؟ اے پھوپھی جان، یہ آنے والا ویسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آئے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا بھائی چلو.
اب ہو گیا غریب. اللہم صلی علی محمد. کیوں؟ وہاں فرعونیوں کا پہرا تھا، یہاں عباسیوں کا پہرا تھا. گھر کے چاروں طرف عباسی تھے. کیوں؟ 12ویں کو روکنا ہے، 12ویں کو روکنا ہے، 12ویں کو روکنا ہے. قابلائیں گھر میں کنیزوں کی صورت میں جاسوس موجود تھیں جو خبر دے رہی تھی نہیں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حکمت الہی میں اپنی ٹانگیں مت اڑایا کرو. جناب موسیٰ کو لانا تھا، کیسے لے کر آیا اللہ؟ لے کر آیا کہ نہیں لے کر آیا؟ بس اسی طرح مثال رکھی کہ ہم ایسے بھی لا سکتے ہیں کہ وہ نور رحم مادر میں ہوگا لیکن ظاہر نہیں ہوگا، اس کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے. ورنہ کسی اور چکر میں پڑو گے تو ماؤں کے منصب کو کہاں لے جاؤ گے؟ کون ہے علی کی ماں؟ جناب فاطمہ بنت اسد ماں ہے علی کی ماں. جناب ابو طالب کون ہے؟ کسی میں ہمت ہے؟ ہٹا دو ابو طالب کا نام. نہیں، علی نے جہاں زندگی میں تعارف کرایا پورا تعارف کرایا، آدھا نہیں. انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا بیٹا بیٹا. اور جو جان بوجھ کے نہیں سمجھنا چاہتا نہ سمجھو. ہم زبردستی سمجھاتے بھی نہیں، ہمیں تو کام ہے کانوں میں آواز پہنچا دینا، بتا دینا، تاکہ یہ نہ کہو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. تو اتنے بھولے نہیں تھے، آوازیں ساری آ رہی تھیں، اپنی اپنی پسند کی قبول کر لیتے تھے، باقی رد کر دیتے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے جناب، جزاک اللہ. اولاد ابو طالب علیہ السلام صلوات. اللہ صلی. بس دنیا میں تشریف لے آئے. اب پھر ماں گھبرا رہی ہے، اب کیا کروں بچے کا؟ دنیا میں آگے جناب موسیٰ اب کیا کروں، کہاں لے جاؤں؟ حکم مت گھبرائیے اے مادر موسیٰ، کپڑے میں لپیٹیے، تابوت بنائیے، تابوت میں رکھیے اور تابوت کو دریا میں چھوڑ دیجیے. گھر کے پچھواڑے دریا، بوسا دروازہ جو ہے پچھلا دریا میں کھل رہا ہے، نہیں دریا ہے اس طرف، ساحل ہے، سامنے تو فوج ہے، وہاں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا رکھیے، بنائیے تابوت. اس تابوت میں جناب موسیٰ کو رکھ دیجیے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے بچے کو واپس پلٹائیں گے. یہ سب آپ کو سورہ قصص کی ابتدائی آیات میں پورا، میں اس لیے کیونکہ وقت محدود ہے نا مجلس کا، تو میں اس لیے آپ کو صرف واقعہ بتا رہا ہوں. آیات پوری ہوئیں، اس پہ ہم تو اشرا پڑھ چکے ہیں اس موضوع پہ، لیکن ہم نے بتا دیا. سورہ قصص میں سیکھیے گا، سورہ بقرہ میں سارے اس سے دو بار آپ کو مل جائیں گے جو میں بتا رہا ہوں. سورہ بقرہ میں بھی ملے گا اور سورہ قصص میں بھی ملے گا، اور جگہ بھی تھوڑا تھوڑا ذکر آ جائے گا، لیکن ان جگہ تفصیل کے ساتھ. ان کو کہاں ڈال دیجئے؟ یغزفی ہے فی الجم، اس کو پانی میں ڈال دیجئے. آپ اس تابوت کو پانی میں ڈال دیجئے. اب وہ جناب تابوت بنایا گیا، اس تابوت میں جناب موسیٰ کو رکھا گیا اور وہ جناب تیرتا ہوا چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ تابوت، یہ ہے وہ تابوت. یہ تابوت بعد میں وہ قصہ چھوڑیے، وہ تو بہت لمبا ہے نا، مارکہ آرائی ہوئی، کیسے ہوا، کیا ہوا. خلاصہ یہ کہ جناب موسیٰ غالب آ گئے سب پہ. اب یہ جو تابوت ہے یہ متبرک تھا. اس تابوت میں جناب ہارون کے بھی بقایا اور جناب موسیٰ نے بھی اپنا امامہ بھی ہے، ابا بھی ہے، عصا بھی ہے، تلوار بھی ہے، زرہ. سب سے اہم چیز کیا ہے آپ کی؟ زرہ. وہ سب اس میں رکھ دیا. جناب ہارون بھی رخصت ہو گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے. بنی اسرائیل میں یہ تابوت فتح کی علامت بن کے رہا. یہ تابوت کیا تھا؟ فتح کی علامت. آپ یاد رکھیں کہ آج بھی اسی تابوت کی تلاش میں ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے مسیحی، سب ڈھونڈ رہے ہیں وہی تابوت سکینہ. تابوت سکینہ کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہی تابوت فتح کی علامت ہے. یہ ہیکل سلیمانی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جناب آصف برقیہ جو وسیع تھے جناب سلیمان کے، ان کے ساتھ تھا یہ تخت، ان کے ساتھ تھا یہ تابوت. ڈھونڈتے پھر رہے ہیں آج تک کہ جب تک تابوت نہیں ملے گا پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ نہیں ہوگا. ان کو معلوم ہے کہ دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ بشارت ہے،
ہونا چاہیے تابوت، اسی ساری لڑائی ہے. لیکن اطمینان رکھیے اللہ کا وعدہ ظالموں سے پورا نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا وعدہ ظالموں سے پورا. اس وقت بھی مظلوموں کے لیے نشانی تھی، آج بھی مظلوموں کی نشانی ہے. کتنی بڑی علامت سامنے آ گئی آپ کے. یہ غزہ کی لڑائی نے بتایا، معصوم بچوں کی لاشوں کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں نے بتایا، یہ ملیا میٹ ہوتی زمین نے بتایا کہ نہیں، اللہ کا وعدہ کبھی ان ظالموں سے نہیں ہو سکتا، اور جو ان کا ساتھ دے گا ان کے ساتھ بھی. اس لیے اطمینان رکھو، یقین تمہارا کامل ہونا چاہیے کہ وارث وہی ہے جو مظلوموں کا رہبر بن کے آئے گا. وارث وہی ہے جو مظلوموں کا رہبر، مظلوموں کا حامی، ظالموں سے لڑنے آئے گا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ کبھی ظالموں سے پورا، یعنی ظالموں پورا کیا، اللہ کا ظالموں سے کوئی وعدہ ہی نہیں ہے. لہذا ظلم نے بتایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتے وارث اس تابوت سکینہ کے. پہلے بھی اب آئیے، یہ تو ہم نے جملہ معترضہ کا نام ہوا کیا، تابوت ہے درمیان میں، خاندان میں، متبرک ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں قصص انبیاء کی بات، اور سب جگہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ادھر ادھر سنی شیعہ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، سب جگہ ایک ہی بات ہے. اب یہ کیا کرتے تھے، تابوت تبرک، مقدس تھا نا، تابوت مقدس ہے، قرآن کہہ رہے ہیں مقدس، لہذا لوگ اس کی تابوت کی زیارت کرنے آتے تھے. پھر کیا ہوا جناب، آہستہ آہستہ اس تابوت کو بڑے لوگوں کے گھروں میں فنکشن کے لیے لے جایا جانے لگا. مطلب بھائی فلاں صاحب کے بیٹے کی شادی، ہم کا بھائی دے دیں گے تمہیں کچھ ہدیہ ودیہ، تابوت ہمارے یہاں لے آؤ. ہوگا چلو بھائی اچھی بات. یہ نسل بعد نسل، کئی نسلوں کے بعد، 150-200 سال کے بعد اس تابوت کے ساتھ کیا کیا، نسلیں بدلتی گئی نا. تو آل ہارون آل موسیٰ ہونا اپنی جگہ، لیکن وہ پڑ گئے نا دنیا کے چکر میں، بھائی تابوت سے کمائی کرو، اور وہ تابوت سے کمائی شروع ہو گئی. اب ایک کیا گیا تو دوسرے نے کہا بھائی میری بھی بیٹی کی رخصتی ہے، مثلاً میریاں بھی لاؤ، چلو بھائی تمہاریاں بھی لے جائیں گے. اب یہ شروع ہو گیا سلسلہ کہ تابوت کرائے پہ چلنے لگا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بالکل سمجھ میں آئے گی، اطمینان رکھیے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی؟ یہ تابوت کرائے پہ جانے لگا، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر. تحریف کیسے ہوتی ہے پتہ چلا؟ دین میں تحریف ایسے ہوتی ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ مقدس جگہ پہ جاؤ، مقدس چیز کی جا کے زیارت کرو. لوگوں نے کیا بنا دیا، نہیں، یہ ہمارے گھر پہ آنا چاہیے تاکہ ہمارا مقام بڑا ہو جائے، کہ یہ زیارت کرنے نہیں جاتے، زیارت ان کے گھر پہ آتی ہے. اچھا نہ بھی لگے تو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ پریشان مت ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کسی کو کہہ رہا ہوں، میں تو بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. آج سے 2500 3000 4000 5000 سال پرانی بات کر رہا ہوں. آپ بالکل نہ گھبرائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تابوت ایسے چلنا شروع ہوا. اب جب تابوت سے آمدنی شروع ہوئی تو خاندان میں جھگڑا شروع ہوا. اوہو، یہ کیسے کم آئے گا؟ ہمارے بھی تو پردادا تھے حضرت موسیٰ، تو تابوت میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارے بھی پرنانا تھے، ہمارے بھی جد اعلیٰ تھے ہارون، ہمارے جد اعلیٰ تھے موسیٰ. مقدمے بازی شروع. سمجھ گئے؟ اب جھگڑا شروع ہو گیا. میرا تابوت کے تیرا تابوت. نہیں بھائی جگہوں کے نام نہ لیں، کیوں خواہ میرے لیے مشکل کھڑی کریں گے. میں باتیں کیا کہا کی کر رہا ہوں، پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کس کی بات کر رہا ہوں، بنی اسرائیل. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ تبصرے بعد میں کیجیے گا، سمجھ گئے؟ مجھے مجلس پڑھنے دیں. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی بتا رہا ہوں نا کہ ہوا کیا.
نہیں پریشان ہوں، میں آپ کو اس لیے کہ یہ میرا ذمہ داری ہے آپ کے سامنے پورا آئینہ رکھ دوں، اپنے بھی سامنے آپ کے بھی سامنے. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب جب جھگڑا شروع ہوا خاندان میں، لٹھم لٹھا شروع ہو گئی، ڈنڈے چلے، تلواریں نکل آئی کہ بھائی میرا کہ تیرا. پھر کہا بیٹھ جاؤ یار، آپ سے فیصلہ، 1 مہینہ تو کما، 1 مہینہ تو کما، 1 مہینہ تو کما، 1 مہینہ تو کما. فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. مثلا اگر 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، 12 نسلیں تھیں، ان کا چلو بھئی 1 مہینہ رکھ لو، 12 مہینے، ٹھیک ہے، جھگڑا نہ کرو آپس میں. ٹھیک ہے. اب وہ 1 مہینہ وہ لے کے جا رہا ہے، 1 مہینہ وہ لے کے جا رہا ہے، 1 مہینہ وہ پھر چلا رہا ہے. اب اس کو چلانے کے لیے مارکیٹنگ چاہیے نہیں چاہیے؟ ہے نا. انہوں نے مارکیٹنگ شروع کر دی کہ بھئی اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا. اب جناب لوگ لگے ہوئے، اور پھر اسٹیٹس بن گیا نا. اب ہر آدمی کو چاہیے کہ میرے گھر بھی آنا چاہیے، فلاں کے گھر میں گئی ہے، ان کا یہ چودھری صاحب کے یہاں گئی، ان کا میں بھی بٹ ہوں، میرے پاس بھی آنی چاہیے. بٹ صاحب کے پاس، بٹ صاحب ان کو گجر نے کہا میرے پاس بھی آنی چاہیے. بٹ کے پاس چلی گئی، چودھری کے پاس چلی گئی، میں گجر رہ گیا. گجر کے پاس، مثال کے طور پر، برا ماننے کی بات نہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. کہ اب وہ مقابلہ چل رہا ہے نا معاشرے میں، وہ کہتا ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے میں. اب وہ جناب اس چکر میں ان کی آمدنی ہو رہی ہے، یہ لوگ کمپٹیشن میں ڈال دیا ان کو، اپنا بھلا ہو رہا ہے، اپنا پیسہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا ہوا؟ جب اللہ کی مقدسات کی توہین کی، مقدس چیزیں تھیں، ان مقدس چیزوں کو کاروبار بنا لیا، ان مقدس چیزوں کو تجارت بنا دیا. اللہ نے تابوت کو اٹھا لیا بنی اسرائیل سے. توہین کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کی. یہ متبرک چیز تھی، یہ تمہارے لیے تبرک رکھا تھا ہم نے توسل کے لیے، تم نے اس کا کیا کر دیا؟ تم کمرشلزم کا شکار ہو گئے، تم پروفیشنلزم کا شکار ہو گئے. یہ کیا کیا تم نے؟ واپس اٹھا لیا. جب اٹھا لیا، بدبختی آ گئی ان کی، بدبختی. جالوت جیسے حکمران ان پر مسلط ہوئے، تباہی ہو گئی، ان کی تباہی. اس سے جناب ان کا وہی قتل و غارت گری. اور یہ سلسلہ بھی 1.5 صدی تک چلتا رہا. پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، کدھر جائے. آخر کو نبی آتے تھے، ہر دور میں نبی آ رہا. بنی اسرائیل کا کوئی دور انبیاء سے خالی نہیں تھا، نبی تھے. بس نبی کو مانتے تھے، نبی ہے، اس کا حکم نہیں مانتے تھے، سنتے ہوتے تھے. بس دعا تعویذ کے لیے نبی کو رکھا ہوا تھا. کائے کے لیے رکھا ہوا تھا؟ دعا تعویذ گنڈا، تعویذ گنڈا جس کو کہتے ہیں، تعویذ گنڈے کے لیے. یہ ہو گیا، اس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہا ہے، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا یہ فلاں نہیں ہو رہا، فلاں والی چکر میں لگا دیا ان کو. اب بیچارے نبی کیا کرے؟ چلو بھائی اتنا ہی مان لیتا ہے، مانتا نبی تو مان رہا ہے، چلو پروردگار کیا کرے، قومی ایسی ہے، سنتی نہیں ہے، ہم کیا کریں. اب نبی جناب شموئیل کا زمانہ آیا. پیغمبر جناب شموئیل، بڑا نام ان کا، یعنی ان کے قصے بہت ہیں. بنی اسرائیل کے نبی تھے. یہ جناب قوم پٹ پٹا کے آ گئی پاس کہ بھائی اب کچھ کرو ہمارے لیے، کم سے کم اتنا کرے کہ اللہ سے ہمارے لیے قائد بنواتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رہبر ہمیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ رہبری کا. حالانکہ ہے مگر آپس میں طے نہیں کر پاتے. جھگڑا اتنا ہے، تو کہ میں کہ یہ کہ وہ، یہ سارے جھگڑے پڑے رہتے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، تو ایک قیادت نہیں ہے ٹکڑیوں میں بٹنے کی وجہ سے. لہذا کہا کہ ایک قیادت بس، اللہ ہمارے لیے ایک رہبر مقرر کر دے. اور کہا کہ پہلے طے کر لو، مانو گے نہیں مانو گے اس کی؟ کہا بالکل مانیں گے، مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں. ایک سردار چاہیے، ایک رہنما چاہیے. کہا اچھا چلو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، کوئی سپہ سالار تمہارے لیے بھیجے. اب وہ جناب دعا کی، اللہ نے فیصلہ کر دیا اچھا چلو مان لیں گے. چلو میں نے سردار ان کے لیے طالوت کو سردار بنا دیا. طالوت کو سردار بنا دیا. بس جناب یہ اس کے ساتھ ساری قوم ہو جائے گی، ان کو فتح مل جائے گی. جاؤ. اب قوم جمع ہوئی، خوش ہو گئے. جب جناب شموئیل نے کہا تمہارے لیے ایک سردار بن گیا، کہتا چلو بھائی اچھی بات. کون؟ کا طالوت. بس طالوت کا نام سننا تھا، سب نے منہ پھیر لیا. طالوت، یہ کون ہوتا ہے طالوت؟ کیوں بیچارہ طالوت جو تھے وہ لوور کلاس سے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا اپر مڈل، ایک مڈل، ایک لوور مڈل، ایک لوور مڈل سے بھی نیچے لوور ہوتا ہے. مزدور طبقہ بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہا یہ کہاں اور ہم کہاں، یہ پوش علاقوں کے رہنے والے بڑے بڑے لوگ، یہ ہماری رہبری کرے گا. سردار یہ نہیں چاہیے ہمیں. چلے گئے سارے. جناب طالوت، جناب شموئیل نے کہا بھائی یہی بنایا اللہ نے. کیوں؟ اللہ کا معیار وہ نہیں جو تم بنا رہے ہو، کہ کس علاقے میں رہتا ہے، کس کلاس کا، کس طبقے کا. اللہ کا معیار وہ نہیں. اللہ کا معیار کیا ہے؟ زادہ بسطۃ فی العلم
جس اللہ نے اس کو برتری دی ہے تم پر علم میں بھی اور طاقت میں بھی، عالم بھی ہے بہادر بھی ہے، یہ دو صفات اللہ کی شمار ہوتی ہیں، باقی نہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے کیا نہیں کرنی، عالم ہوگا تو کبھی غلط فیصلے نہیں کرے گا، بہادر ہوگا تو بزدلی کے راستے پر یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا، پیٹ نہیں دکھائے گا۔ عالم ہو بہادر نہ ہو تو کیا ہوگا، درباری ملا بن جائے گا۔ عالم ہو بہادر نہ ہو تو درباری ملا درباروں میں نظر آئے گا، ان کے بیل بجاتے ہوئے نظر آئے گا، ان کے قصیدے پڑھتے نظر آئے گا، ان کی تعریفیں کرتے نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس کے سارے مفادات وابستہ ہیں دربار کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ۔ اب تو آپ کے ذہن میں تصویر آ گئی کہ نہیں آ گئی ان ملاؤں کی؟ آ گئی نا ان ملاؤں کی تصویر کہ اقتدار سے باہر رہیں تو اس مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں جسے پانی سے باہر نکال کے ڈال دیا گیا ہو، اور جیسے اقتدار ملے اسلام بحال۔ اسلام ان کا اسلام ہے اسلام آباد، اگر اسلام آباد میں اس کو کوٹھی مل گئی تو اسلام بحال، اور اسلام آباد کی کوٹھی چھین لی گئی تو اسلام خطرے میں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے اب دیکھیے واضح ہوا نا آپ کی طرف، مطلب واضح ہو رہا ہے نا، قرآن ہے، قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ نہیں عالم نہ ہو، صرف بہادر بھی ہونا چاہیے۔ بہادر ہوگا، عالم ہوگا، میدان میں ڈٹا رہے گا، کسی جابر سے نہیں ڈرے گا، کسی عامر سے نہیں ڈرے گا، کسی شہنشاہ سے نہیں ڈرے گا، کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرے گا۔ خدا کا شکر ہے ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں جو دنیا کے نقشے پر عالم بھی ہے، بہادر بھی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہمارا رہبر ایسا نہیں کہ عالم ہو بہادر نہ ہو، بہادر ہو عالم نہ ہو، نہیں، ہم اس رہبر کو مانتے ہیں دنیا جس کی بہادری کو بھی جانتی ہے، جس کے علم کو بھی جانتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ درباری ملا نہیں، درباری ملا نہیں۔ بتا دیا کہ علم میں بھی زیادہ ہے، چلے گئے واپس نہیں مانا، مگر آپس میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، آپس میں مانے کیسے، سب تو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ پھر جب پٹے پٹائے تو پھر واپس، اچھا بھائی چلو جناب شمعیل نے کہا مان لیتے ہیں بھائی، دے دو بھائی، مان لیتے ہیں طالوت کو سردار۔ طالوت کو سردار بنایا تو جناب طالوت ایسے ہی نہیں لگے جالوت کے مقابلے میں، نہیں، جانتے ہیں پہلے ان کی تربیت تو کر دو، میدان چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں، بھاگ جائیں گے، لہذا پہلے تربیت کی، دیکھو میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔ اور جب جالوت کے مقابلے میں جانے لگے تو کہا کہ دیکھو خبردار، یہ سورہ بقرہ میں پورا واقعہ ہے، خبردار آگے نہر آ رہی ہے، اس کا پانی نہیں پینا، تالاب یا جوہر جو بھی کہہ لیجئے، پانی کا نہر آنے، اس کا پانی نہ مت پینا، جو پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ گئے، پانی ختم ہو گیا، صحرا کا سفر، پیاس، پانی آ گیا، اور جناب جیسی پانی دیکھا کودے گھوڑوں سے اپنے مشکیزیں لے کے پانی بھرو۔ کچھ نے کہا یہ خبردار منع کیا ہے طالوت نے؟ کہا ہاں، کیا منع کیا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ پانی سامنے، ہم پیاسے کا پانی نہ پینا، یہ کون سی بات ہے؟ بھرو مشکیزہ۔ اب جناب طالوت نے دیکھا ہاں ٹھیک ہے چلو، یہ پتہ چل گیا، ان کا معلوم ہو گیا۔ جب پانی آنی بھر لیا، کا بھر لیا پانی، پی لیا پانی، وقت تمہارا جہاد ہو گیا، تم تو جاؤ واپس۔ ان سب کو واپس کر دیا، جسے پانی میں بھائی تم جاؤ، کیونکہ جانتے تھے کہ ثابت قدم رہنے والے چاہیے، ہے نا۔ یہ انہی کی جو دعا ہے جناب طالوت اور ان کے ساتھیوں کی، جو ہم دعائے قنوت میں ہمارے علماء بعض پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہے پالنے والے ہم پہ صبر نازل فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار پہ ہم کو فتح بھی دینا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یاد رکھیے گا جناب طالوت اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جو قرآن نے نقل کی ہے، اور میں نے بڑے بڑے مجاہد علماء کو دعائے قنوت میں یہی آیت پڑھتے ہوئے دیکھی، تلاوت کرتے ہوئے سنی، اور میں خیر جناب اب یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد نشانی تھی، ایک نشانی مانگتے ہیں نا لوگ، نشانی مانگنا حق ہے،
نشانی مانگی کہ بھئی ہماری فتح کی نشانی کیا ہوگی؟ جناب شمیل سے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی سربراہی میں ہمیں فتح ہوگی، فتح کی نشانی وہاں یہ آیت ہے 248 اب سمجھ میں آیا؟ وقال لهم نبیہم، جب انہوں نے نشانی مانگی تو ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربک، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ فتح کی نشانی تمہارے اقتدار کی نشانی ہے تابوت جو اٹھا لیا گیا۔ اب سمجھ میں آ گیا کیوں اٹھایا گیا تھا؟ حرکتوں کی وجہ سے، تجارت بنا دیا تھا اس وجہ سے، کاروبار بنا دیا تھا اس وجہ سے، تماشا بنا دیا تھا اس وجہ سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں ہم نہیں جائیں گے، زیارت یہاں آنی چاہیے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری بڑے کارخانے ہیں، میری بڑی ملیں ہیں، میری زمینیں بھی بہت ہیں، لہذا زیارت کا کام ہے میرے پاس آئے، میں زیارت کرنے نہیں جا سکتا، ورنہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں بہت بڑا فن خواہ ہوں؟ لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں کتنا بڑا انسان ہوں، زیارت میرے دروازے پہ آتی ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہوں پریشان مت ہو جائیے گا، یہ میں بات کر رہا ہوں بنی اسرائیل کی، سمجھ گئے؟ کسی اور زبان کی نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ساری گفتگو میری ہے کب؟ بنی اسرائیل کے زمانے کی۔ بھائی یہاں کہیں خواہ میں میرے گلے پڑ جاؤ، میں بات کر رہا ہوں بنی اسرائیل کی، آج سے 4-5 ہزار سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب ایسا ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا، اب سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس نشانی ہوگی یہ تابوت، کیوں؟ اس نشانی کے بغیر اللہ فتح نہیں دے سکتا تھا، دے سکتا تھا نا؟ بھئی آپ کو تحفہ دینے جا رہا ہوں، دے سکتا تھا نا؟ کہہ دیتا یہ کیا؟ کوئی کہتا تھا نا کھڑا کہ ہمارے آج کے والے ملا ہوتے نا، کھڑے ہو کے کہتے توبہ توبہ توبہ، تابوت سے توسل کر رہے ہو۔ اب سمجھ میں آئی بات ہے؟ بھئی تابوت نے، بھئی اللہ سے مانگو جو مانگنا، اللہ دے گا، اللہ کے سوا کسی سے مدد، اللہ کے سوا کسی سے توسل۔ یہاں پروردگار عالم خود تعلیم دے رہا ہے کہ جو میرے محبوب بندوں کے مقدسات ہیں انہیں بھولنا مت۔ فتح تو تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ موسیٰ، ہارون، جنہوں نے میری خاطر میرے نام کو بلند کرنے کے لیے فرعونوں سے جنگ کی تھی، اپنے زمانے کے نہیں چاہتی مشیت کہ تم اس موسیٰ کو بھلا دو۔ اگر موسیٰ نہیں تو جو موسیٰ کی نشانیاں ہیں، جو چیزیں موسیٰ کے استعمال میں رہی، وہ تمہارے درمیان ہو تو ان کا احترام کرنا، ورنہ فتح نہیں دوں گا۔ اب آسان ہوا مطلب؟ کیوں میں نے تابوت کی آیت، کیوں یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ نشانیاں اللہ کی، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو ان کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ مذاق فرعون سے ٹکرانا، اگر اتنا چھوٹا کام ہوتا تو قرآن میں سب سے زیادہ اس مارکے کا ذکر نہ ہوتا۔ سب سے زیادہ جناب موسیٰ اور فرعون کے مارکے کا ذکر ہوا ہے قرآن میں شروع سے آخر، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ مارکا اتنا بڑا ہے۔ بس جس زمانے میں فرعون سے کوئی ٹکرائے تو یہ دیکھو کہ کس کا ساتھ دینا ہے، کس طرف کھڑے ہونا ہے، کس لشکر میں جانا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو۔ کہ بس یہ تابوت، اس میں رکھا ہوا سامان، ورنہ اللہ کہہ دیتا نا کہ بھائی واؤ بس میں فتح دوں گا، اللہ اکبر کہنا تمہاری فتح ہو جائے گی، جاؤ لڑو، بس ایک نعرہ لگانا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کسی کی مدد۔ قرآن توسل کروا رہا ہے کہ نہیں، جب تک یہ درمیان میں نہیں ہوگا، اور ایسے نہیں آئے گا یہ تابوت، تبرکات کے ساتھ آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا احترام کرنا، یہ مقدس چیزیں، ان سے کاروبار نہ چلانا۔ یہ آ رہا ہے تمہارا یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تابوت میں تمہارے لیے سکون کا سامان ہے، تمہارے لیے، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا تابوت سکینہ، سکون کا سامان ہے اس تابوت میں تمہارے لیے۔ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، آل ہارون اور آل موسیٰ کا جو بقیہ ہے، یعنی جو سامان ہے، وہ سب اس میں زرہ، تلوار، عصا،
अबा लिबास सब इसमें होगा, यानी सब मोहतरम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे नहीं आएगा। तहमिलहुल मलाइका, इसको मलाइका उठा के लाएंगे तुम्हारे लिए, मलाइका उठा के लाएंगे तुम्हारे लिए। बस ये ताबूत आ गया निशानी बनकर। एक ये निशानी कुरान में क़िसस अंबिया में दूसरी निशानी बताई कि जालूत को मारेगा कौन। तालूत को निशानी बता दी गई, जिसके जिस्म पर ये ज़िरा मुकम्मल आ जाए वही मारेगा। जालूत का कातिल कौन होगा? जिसके जिस्म पर ज़िरा। बच्चे तवज्जो रखें बेटा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये वाक़यात हर जगह पढ़े नहीं जाते, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ज़हन में रहे कि है क्या मामला। ज़िरा जिस पर फिट आते। आप जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जो हुलिया लिखा है याद रखिए, लंबे चौड़े थे माशाल्लाह, आप आदमी से बड़े थे, चौड़े भी थे, तो उनकी ज़िरा कितनी होगी? फिर पूरे लश्कर को पहना दी, किसी पर ज़रा फिट नहीं आई, किसी पर भी ज़रा सी भी ये ज़िरा फिट, सब पे ढीली, सब पे ढीली। खानदान का बताया गया तालूत को, फला खानदान का होगा, जाओ ढूंढो भाई। जनाब दाऊद, उनके भाई 9 या 10 वालिद, तालूत ने नुमाइंदा भेजा, उसे कहो अपने सब बच्चों को लेकर आओ। जनाब दाऊद के वालिद को मकाम पहुंचा, वो अपने सब बेटों को लेकर चले, दाऊद को नहीं लिया। क्यों? छोटे थे ना, 13-14 साल का सिन था। ये रोने लगे, मुझे तो लेके चले। भाइयों ने कहा बैठ जाओ, तुम कहाँ जाओगे, वहाँ जंग का मैदान है, बच्चों के खेल का मैदान नहीं है, वो जंग का मैदान है, बैठो। ये बेचारे, इनको रेवड़ वेवड़ हवाले कर दिए, बकरियां मवेशियां, तुम इनको देखो। आवाज़ बहुत अच्छी थी। सहीफ़े जब पढ़ते थे ना, सहीफ़ों से कुरानी यानी अल्लाह की आयात पढ़ते थे, सहीफ़ों की तिलावत करते थे, तो नींद आने लगती थी मेरे सामने बैठने वाले लोगों को। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अपना खून जिगर पेश कर रहा हूँ, मज़े ले रहा है नींद के भाई। माशाल्लाह, अब आँख खुल गई भाई, आँख खोल के बैठो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं भी तो थका हुआ हूँ, जो नींद आ रही घर जाके सो जा भाई, मना थोड़ी ज़बरदस्ती थोड़ी बिठाए भाई यहाँ पे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब वो वाली मस्जिद में पढ़ नहीं सकता कि आपको 2-2 फीट उठाऊं फिर बिठाऊं, फिर उठाऊं फिर बिठाऊं, वो मुझे नहीं होता। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए जनाब आगे चलिए। तो वो जनाब दाऊद को छोड़ दिया। जनाब दाऊद ऐसा लहन था, लहन दाऊदी आज तक है ना, जब सहीफ़े आसमानी सहीफ़ों की तिलावत करते थे, चरिंद परिंद दरिंद सब जमा हो जाते थे चारों। इतनी खूबसूरत ऐसा लहजा था जनाब दाऊद। वो लहन दाऊदी आज तक, जिसकी आवाज़ अच्छी कहते हैं इसका लहन लहन दाऊदी है ना, तो लहन दाऊदी मशहूर है जनाब दाऊद का लहन। तो वो चले गए भाई, सबको पहनाई ज़रा नहीं आई फिट। हैरान जनाब तालूत का, किसी को छोड़ कर आए हो क्या? जनाब दाऊद के वालिद से पूछा, उन्होंने कहा अपने सबसे छोटे बेटे को छोड़ कर आए हो, मवेशियों की देखभाल का, बुलाओ। और कहा भाई वो तो बहुत छोटा है, इनको बड़ों वालों को नहीं आई, उसको कहाँ से आई? भाई भी चिल्ला उठे कि सरदार वो तो बहुत छोटा सा, हम इतने लंबे चौड़े, हमें नहीं आ रही, उसको कहाँ से आएगी? लेकिन तालूत तो जानते हैं ना आसमानी राजों को, इशारों को। तालूत ने कहा जाओ बुलाओ, जाओ उसको बुलाओ। गए भी बुलाया, चलो भाई तुम्हारी भी बारी आ गई। अब ये गुलैल इनके पास होती थी, उससे शिकार किया करते थे। तो गोफन जिसमें पत्थर उत्थर डालती है, अपने गोफन डाली, वो हथियार तो कुछ है नहीं, लेके चले गुलैल को साथ अपने। अब जब चले तो एक पत्थर रास्ते में पुकार उठा, दाऊद मुझे उठा लो, मैं बहुत काम आऊँगा। तो चलो भाई उठा लो, रख लिया उसको गोफन में। चल थोड़ा सा आगे चले, एक और पत्थर चिल्लाया, मुझे भी उठा लो, मैं भी बहुत काम का हूँ। चलो भाई तू भी आ जा, रख लिया। आगे बढ़े तो एक पत्थर कहता मुझे तो उठाओ, मैं तो मारूंगा जालूत को, मुझे तो उठाओ उनको। चल भाई तू भी आ जा, उसको भी रख लिया। अब जब वहाँ पहुँचे तो लश्करी देख के हंसने लगे, भाई भी मजाक उड़ाने लगे, लो भाई बड़ों को तो आए नहीं, इसको कहाँ से आएगी जरा, 13-14 साल का बच्चा। सब हंस रहा है लश्कर, तालूत नहीं, वो नहीं हंस रहे, जानते हैं ना कि राज है, अल्लाह के राज हैं। का पहनाओ इसको ज़रा। पहनाने वाले ने हंसते हंसते का पहन ले भाई। अब जो पहनाया ज़रा फिट हो गई, फिक्स। पूरा लश्कर हैरान कि ये क्या हुआ, बड़ों को नहीं और यहाँ के वो सिमट सिमटा के फिट बिल्कुल। तालूत मुस्कुराए कि यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। चलिए वाक़या मुकम्मल करते, फिर आगे नतीजा एक और देते हैं आपको
کیا ہوا؟ جنگ کا آغاز ہوا، 3 پتھر تھے، پہلا مارا میمنے کو تباہ کیا، دوسرا مارا میسرے کو تباہ کیا، تیسرا پتھر جب مارا ہے غلیل سے، جالوت کی پیشانی کو توڑتا ہوا ادھر سے نکلا، ادھر جالوت کا لاشا گرا، ادھر فتح کا نقارہ بجا۔ یہ داؤد کیوں میں نے یہ واقعہ پڑھا؟ سنیے، سنو سال میں فرق تھا کہ نہیں تھا؟ جناب موسیٰ کہاں، جناب داؤد کہاں؟ قد و قامت میں فرق تھا نہیں تھا؟ لیکن جناب موسیٰ کی ذرا پوری آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ بس یہی تو مسئلہ ہے۔ شب ہجرت ہوا کیا تھا وہ بتانا چاہ رہا ہوں، سنو، بات سنو۔ عرب اتنے قیافہ شناس اور اتنے بڑے عالم تھے انسانی جسم کے کہ پشت دیکھ کے بتاتے تھے کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے، کتنے سال کا ہے۔ قدموں کے نشان دیکھ کے بتاتے تھے کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے۔ جانوروں کے قدموں کے نشان دیکھ کے بتاتے تھے کون سا قبیلہ یہاں سے گزرا ہے۔ جانوروں کا فضلہ دیکھ کے بتاتے تھے کتنے اونٹ نر تھے، کتنے مادہ تھے، کون سا قبیلہ یہاں رات کو ٹھہرا تھا۔ اور مشہور واقعہ ہے عربوں کا، اتنے بڑے عالم تھے، عالم جادو نہیں تھا، عالم تھے، علم رکھتے تھے۔ جب ایک گاؤں سے قافلہ گزرا، لوگ آگے سب جمع ہو گئے، رات کو کوئی قافلہ ٹھہرا ہے، صبح چلا گیا ہے، نہیں پتا کون تھے۔ جانوروں کا فضلہ پڑا ہوا ہے، لوگوں کے قدموں کے نشان، جانوروں کے قدموں کے نشان۔ ایک نے کہا فلاں قبیلہ گزرا ہے، دوسرے نے کہا اتنے مرد تھے، اتنی عورتیں تھیں، سنو آگے، تیسرے نے کہا اتنے جانور تھے، چوتھے نے کہا اتنے نر تھے، اتنے مادہ تھے، پانچویں نے کہا اس اونٹوں جو اونٹ ان کے ساتھ آئے تھے، ایک اونٹنی کانی تھی، ایک آنکھ نہیں تھی، یہ سب علم تھا۔ اس سب کے دلیل تو اتنا پہچانتے تھے نا چیزوں کو۔ اب مجھے بتاؤ، شب ہجرت 150 لوگ اپنی چھتوں سے دیکھ رہے تھے اور گواہی دے رہے تھے کہ محمد اپنے بستر پر ہیں، محمد اپنے بستر پر ہیں۔ سنو، محمد اور علی کے حلیہ پڑھ لینا، حلیۃ المعصومین میں حلیہ پڑھ لینا، سنو سال کا فرق، قد و قامت کا فرق، یہ سارے فرق ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ساری رات اس علم کے ماہر دیکھتے رہے، کوئی تو کہتا کہ آپ چادر کے نیچے محمد نہیں کوئی اور ہے، لیکن سب گواہی دیتے رہے نہیں، بستر پہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے۔ کیوں؟ یہ ہے شب ہجرت، علی کا مقام کہ اللہ نے اس شب کے لیے علی کو محمد بنا دیا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی۔ شب ہجرت ورنہ پہچان جاتے نا، کہتے نہیں میں آج بستر پہ کوئی اور ہے، نہیں، جس نے داؤد کے جسم پر موسیٰ کی زرہ کو پورا اتارا، اس نے شب ہجرت دنیا کو بتایا کہ علی جب محمد کے بستر پر سوئے تو محمد بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس آپ کی زحمتوں کو میں نے تمام کر دیا یہاں پہ۔ بس عزیزو یاد رکھو، اس پوری مجلس کا صرف ایک مقصد تھا کہ اپنے تبرکات کے تقدسات کا احترام کرو، بچاؤ، چیزوں کے تقدس کو پامال نہ ہونے دو۔ بخدا کوئی مرجع، کوئی عالم ان زیارتوں کا نہ مخالف تھا نہ ہے، انہی مقامات مقدسہ ہی پہ تو وہ عالم بنتا ہے۔
قم کی معصوم قم کے چوکھٹ پہ ہی تو وہ مرجع بنتا ہے، نجف میں زری کے پاس بیٹھ کے درس پڑھ کے ہی تو وہ مرجع بنتا ہے، ہر جمعرات نہ صحیح مہینے میں ایک بار پیدل جاتا ہے، کہاں سے؟ کوفہ سے کربلا۔ عالم کیوں جاتا ہے؟ جانتا ہے کہ علم کی خیرات ملے گی، میرا حسین میرا مولا مجھے علم کا صدقہ دے گا، علم کی خیرات دے گا۔ ایسے بدگمان نہ ہوا کرو اپنے علماء اور مراجع سے، تمہیں نہیں معلوم، ان کی عقیدتوں کا تمہیں نہیں معلوم، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن جب غلط کام دیکھتا ہے تو ٹوکنا، اس پر انصاف سے بتاؤ اس پر لازم ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ وہی مصلحت پسند مولوی بن جائے گا نا، فائدے اٹھانے والا۔ دے کون ان کو کچھ کہے بھائی، اپنا فائدہ اٹھاؤ گھر جاؤ۔ ایسا مولوی تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے نا، اس کا تو پروفیشن، معاذ اللہ معذرت کے ساتھ میں مثال دے رہا ہوں بطور کلی، کسی ایک طرف نہ لے جائیے گا، اس کا تو پروفیشن ہے نا، وہ کیوں ٹوکے گا آپ کو؟ کیوں مخالفت بول لے گا؟ ارے بھائی ناراض ہو گئے پھر نہیں بلائیں گے مجھے، بلکہ ان کو تو اور خوش کرو اور خوش کرو۔ اور نہیں، یاد رکھو وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب غلط دیکھے گا تو ٹوکے گا، کوئی مانے نہ مانے اس کی بات، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو تمہارے دوست ہیں نا جو تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی ان زیارتوں کا تقدس اور احترام بچاؤ، ان کو ایسے نہ بناؤ۔ یہ منسوب ہے، کوئی چیز عباس سے منسوب ہے، کوئی چیز معصوم سکینہ سے منسوب ہے، کوئی سواری حسین کے ذوالجناح سے منسوب ہے، کوئی گہوارہ حسین کے معصوم علی اصغر سے منسوب ہے نا، ہے نا؟ اسی طرح تابوت، اسی طرح جتنی زیارت منسوب ہے، تو ان کو اٹھاتے وقت بھی زیارت کرتے ہی خیال رکھو نا کیا ہے، شبیہ ہے نا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتی کہ ہم وہاں ہوتے بغداد میں، بس ہم اگر بغداد میں ہوتے تو مولا اسی طرح سب کے سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے اور تیرے تابوت کو کاندھا دے رہے ہیں۔ باب الحوائج وہ امام ہے تمام ائمہ میں جس کی سب سے زیادہ اولاد ہے، 33 بیٹے اور بیٹیاں، 33 کہیں تو 37 بھی ہے، جس کے اتنے بیٹے بیٹیاں ہوں، کہتے ہیں خوش قسمت ہوتا ہے وہ جس کی جنازے پہ بیٹیاں رونے والی۔ جانتے ہو باب الحوائج کا جنازہ قیامت تک کے ان مومنین کے لیے تسلی ہے، ڈھارس ہے جن کے جنازوں پہ کوئی رونے والی بیٹی نہیں ہوتی، جس کی اتنی بیٹیاں اتنے بیٹے ہوں اس کے جنازے پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ ایسی بے کسی کی شہادت ہے باب الحوائج، طویل ترین قید اسی امام کی ہے باب الحوائج، جس کے زندانوں پہ زندان بدلے جاتے تھے۔ جب پہلے زندان میں بھیجا ہے نا ہارون نے فضل ابن ربی کے، تو فضل ابن ربی نے خط لکھا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس شخص کو اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس نے جب حکم آیا کہ ان کو زہر دے کے کہتے کہ یہ تیرے نام پہ میں نے سب کچھ کر لیا، یہ کام مجھ سے نہ کرا، میں نے سوائے عبادت کے اس ہستی سے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ اس کو صرف عبادت کے عالم میں دیکھا۔ فرزند رسول کے قتل میرے گلے میں نہ ڈال، میں نے تیرے کہنے پہ بہت قتل و غارت کری۔ جھجلا گیا ہارون غصے میں، فضل ابن یحییٰ ابن خالد برمکی کے قید خانے میں بھیجا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ اس کو مارو، ان کو زہر دو، تو اس نے خط لکھ دیا کہ کوئی کام لے لے مجھ سے کہیں بھیج دے، یہ کام نہ لے، بہت قتل و غارت کی ہے میں نے تیرے نام پہ اور کر لوں گا، لیکن یہ جرم مجھ سے نہ کرا، یہ نہ کرا کہ میں فرزند رسول کو قتل نہیں کروں گا۔ ڈرتے تھے نا سب، جانتے تھے کربلا کے بعد کیا ہوا یزید کے ساتھ، کیا ہوا قاتلان حسین، کہا کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، غصے میں آگے کہ تجھ سے تو بعد میں نپٹوں گا۔ اپنے چچا کے قید خانے میں، ابن منصور کے قید خانے میں بھیجا، تو ابن منصور بھی پریشان ہو گیا کہ میں کروں کیا اس شخص کے ساتھ، جس کو میں نے یا قیام کی حالت میں دیکھا ہے یا رکوع کی حالت میں یا سجدے۔
یہ جو برسوں کی زندان تھی نا، برسوں کا قید خانہ، اس میں امام اتنا لاغر ہو چکا تھا، اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ آپ کی پوست یعنی آپ کی کھال جو ہے، یہ اسکن، یہ استخوانوں کے ساتھ چپک گئی۔ مبالغہ نہیں کر رہا میں، بالکل مبالغہ نہیں کر رہا۔ یہ فضل ابن ربیع کے قید خانے کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، دھوپ تاپ رہا تھا، اور سامنے وہ زندان یعنی وہ نیچے زیر زمین جو تہہ خانہ آپ کہتے ہیں، تہہ خانہ، اور تہہ خانے کا روشن دان باہر نکلا ہوا تھا، تو یہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک شیعہ گزرا جو تقیہ میں تھا، امام نے حکم دے دیا تھا نا اس زمانے میں اپنے چاہنے والوں کو کہ اپنی جان مال بچاؤ، ہجرت کر جاؤ، اپنا دین بچاؤ اور تقیہ میں چلے جاؤ۔ اور سب سے بڑا تقیہ کا جو زمانہ تھا باب الحوائج کا تھا، یاد رکھیے گا، بنی امیہ کے بعد سب سے بڑا تقیہ کا زمانہ باب الحوائج کا تھا۔ تو اس کو روکا کہ اپنے امام سے ملے گا۔ وہ شیعہ گھبرا گیا، کہتا میرا کون سا امام، میرا تو کوئی امام نہیں ہے، یہ امیر ہارون رشید ہے، یہی امیر ہے، یہی امام ہے، میں تو کسی امام کو نہیں جانتا۔ کہا میں جانتا ہوں تو شیعہ ہے، کچھ نہیں کہہ رہا میں تجھے، تیری جان کو امان ہے، ملے گا اپنے امام سے۔ وہ انکار کرتا ہے مسلسل، پھر کہتا ہے کہ اچھا میرا کوئی امام تو نہیں ہے، لیکن اگر تو کہتا ہے تو دکھا مجھے، کسے دکھانا چاہ رہا ہے؟ کہ جا اس روشن دان سے جھانک لے۔ اس نے روشن دان سے جھانکا اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے وہاں تو ایک کپڑا پڑا ہے، چادر اور کچھ نہیں۔ غور سے دیکھ، غور سے دیکھ، دیکھ اس چادر میں کچھ ہے۔ جب اس نے غور سے چادر میں دیکھا تو چیخ مار کے کھڑا، توبہ کرے، کاش میں منظر نہ دیکھتا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو چادر میں حرکت ہوئی، جب اس حرکت کو غور سے دیکھا تو کوئی انتہائی لاغر شخص سجدے کے حالت میں۔ اب معلوم ہوا کہ امام کا کیا حال ہوا تھا۔ اب وہ میں یہی کہتا کہ اس زندان میں میرا امام اپنے جد زین العابدین کے زندان کو یاد کرتا ہوگا، ثانیہ زہرا کے زندان کو یاد کرتا ہوگا، جناب سکینہ کی شہادت کو یاد کرتا ہوگا۔ جب ابن منصور نے بھی، ہارون کے چچا نے بھی منع کر دیا کہ میں کام نہیں کروں گا، فرزند رسول کا قتل میں اپنے سر پہ نہیں لوں گا، تو پھر اس نے اپنے وقت کے شمر سندی ابن شاہک، اس کا خاص غلام، اس کو حکم دیا کہ اس کو اپنے قید خانے میں رکھ اور بدترین قید میں ڈال دیا۔ یہ وہ آخری زندان جو تھا نا، یہ وہ زندان ہے جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ یہ ایسا زندان تھا جس میں آپ کا میرا امام نہ تو سیدھی قامت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ ہی دراز کھینچ سکتا تھا، یعنی پوری طرح آپ لیٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ ہے وہ آخری زندان جس پہ زنجیروں میں ایسا جکڑا گیا تھا کہ زنجیریں پیوست ہو گئی تھی استخوانوں میں، اتنے عرصے تک زنجیریں آپ کے جسم کے ساتھ لپٹی رہی، اتنے عرصے تک آپ کا جسم میں اثر پڑ گیا۔ پھر ہارون کو اس نے پیغام بھیجا، اب کیا کروں، بدترین قید میں نے ڈال دیا۔ پھر اس نے زہر بھیجا، کہا یہ زہر دے رہا ہوں، یہ دے دے، اور سن جب یہ کوچ کر جائیں تو طبیبوں اور قاضیوں کو بلا کے جمع رکھ، ان سب سے فتویٰ لے، فیصلہ لے کہ طبیب موت پڑے، جو فتویٰ نہ دے اس کی گردن اڑا دے، جو دے اس کو انعام و اکرام دے۔ اس ملعون نے یہی کیا، وہ زہر جو امام کو دیا تو امام اس زہر کے اثر سے 3 دن تڑپتا رہا۔ پہلے دن باب الحوائج کی رنگت زرد ہو گئی، دوسرے دن سبز ہو گئی، تیسرے دن آپ کا جسم اثر آبی رنگت یعنی آسمانی رنگت ہو گئی، نیلا۔ بس جب آپ کی شہادت واقع ہوئی، اس ملعون نے بڑے بڑے قاضیوں کو، ضمیر فروشوں کو، طبیبوں کو بلایا، سروں پہ تلوار اور اشرفیوں کی تھیلیاں، فتویٰ دو، یعنی جس کو کہتے ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ دو، اور یہ اشرفیاں اٹھاؤ جاؤ، جو نہیں دے گا یہ گردن ادھر ہی کاٹ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا چلو بھائی اب مال پکڑو۔ ہر زمانے میں قاضی کیا کرتا ہے، اشرفیاں جیب میں ہو، تلوار سر پہ ہو،
تو اشرفیوں کو ترجیح دیتا ہے، اشرفیاں جیب میں ڈالتا ہے اور فیصلے لکھنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ گیا؟ سقراط سے لے کے آج تک یہی ہو رہا ہے بھائی میرے، ایسے ہی ہو رہا ہے. ان تمام قاضیوں نے، طبیبوں نے حکم لکھا، نہیں بالکل طبی موت، کوئی تشدد نہیں ہوا، کسی نے نہیں مارا، کچھ نہیں کیا، ہو گیا. اب کیا کروں؟ اب اس نے حکم دیا کہ سن، شیعوں کے علاقے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کرفیو، کیسے ہر گھر کے اوپر فوجیوں کو کھڑا کر دے، کوئی گھر سے نہ نکلے. پہلے فوج روانہ کر دی گئی. ہارون کے سپاہی پہنچ گئے شیعوں کی آبادی میں، جو آج کاظمیہ کہلاتا ہے نا، کبھی کرخ کبھی کاظمیہ. بہرحال یہ علاقہ ہمیشہ سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے کاظمین میں. تو وہ جناب پہرا لگا دیا، کوئی نہیں نکلے گا باہر. عجیب ماحول بنا دیا اس علاقے کا. پھر 4 مزدور بلائے گئے. مزدور کیا؟ بے نام و نسب حبشی غلام بلائے گئے. اب دیکھیے پروپیگنڈا کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیے آپ. اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اعلان کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. پروپیگنڈے کا طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں کیسے بٹھایا جائے بات کو. لہذا یہ اعلان دے رہا ہوں. ہارون نے کہا یہ اعلان کرنا، بس یہ آواز لگاتے ہوئے جائیں. کیا نعرہ دیا گیا ان کو؟ کیا آواز دی گئی؟ لوگوں، رافضیوں کا امام مر گیا. امام نہیں، موسیٰ ابن جعفر بھی نہیں، فرزند رسول بھی نہیں، کچھ نہیں. شیعہ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، نہیں نکل سکتے، رو رہے ہیں گھروں میں، اور یہ آوازیں لگ رہی ہیں باہر، لوگوں رافضیوں کا امام مر گیا، لوگوں رافضیوں کا امام مر گیا. 4 حبشی غلام تخت پہ جنازہ ڈالے، بغداد کے پل پہ رواں دواں ہے. جب پل کے درمیان میں پہنچا، اس پل کے ساتھ، ساحل کے ساتھ اس کے ایک اور چچا سلیمان کا محل ہے، جو بہت بڑا سپہ سالار ہے، فوج ہے پوری اس کے بڑی فتوحات ہیں ہارون رشید کے لیے. وہ بیٹھا تھا بالکنی میں، یہ شور سنا، اپنے غلاموں سے پوچھتا ہے کیا شور ہے، کس کا جنازہ ہے؟ تو ان میں ایک جو بیچارہ چاہنے والا تھا آگے بڑھ کر کہتا ہے دیکھ سلیمان، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. کہ کیسا انصاف؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ دیکھ کچھ بھی صحیح، یہ بنی ہاشم ہے اور تو بھی بنی ہاشم، یہ تیرا چچا زاد ہے. کہا کس کے جنازے کی بات کر رہا ہے؟ کہا موسیٰ ابن جعفر، فرزند رسول، اولاد فاطمہ ہے. اتنا تو خیال کر کے تیرا چچا زاد ہے، تم سب بنی ہاشم ہو. اس نے غیرت جگائی. سلیمان غصے میں آیا، اپنی شمشیر نکالی، غلاموں کو بھیجا، جاؤ ان سے جنازہ چھینو، نہیں دے ان کی گردنیں کاٹ دو، جنازہ لو، میں خود آ رہا ہوں. اس کے سپاہی دوڑے، غلام دوڑے، جنازہ چھین لیا. دوسرے سپاہیوں کو دوڑایا، جاؤ پھیل جاؤ اس محلے میں شیعوں کے، اعلان کر دو کوئی پابندی نہیں، نکل آؤ، اپنے امام کا جنازہ اٹھاؤ. بس عزادارو، اس کے سپاہی پہنچے شیعوں کے محلے میں، ان سپاہیوں کو بھگایا، آوازیں دی نکلو گھروں سے، نکلو، تمہارے امام کا جنازہ پورے بغداد پہ رکھا ہے. بس شیعوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے، مرد، عورتیں، بچے، واہ امامہ، واہ امامہ کہتے دوڑے پورے بغداد کی طرف. سنو عزادارو، جو ہی پہنچے ہیں جنازے کے پاس، چادر ہٹائی، کیا دیکھا؟ زنجیریں جسم سے پیوست ہے، مگر جنازہ اٹھا، ہزاروں لوگوں نے کاندھا دیا. بس یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ جنازہ اٹھ تو گیا، کیا کرے سید سجاد جس کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ پڑا تھا، مگر اٹھانے کی Baba
Jamala kado tik